قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کے محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہم جس مجلس کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں یہ مجلس جن، جادو، آسیب کے مذاکرے کی مجلس ہے، اور ہم مسلسل شیخ سے جڑے ہوئے ہیں، شیخ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں شیخ سے کہ شیخ، ہم نے اب تک جتنے بھی جن کے بارے میں باتیں کی اور جتنے ہم نے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں لوگوں کے سوالات لیے، یعنی جن بدماش ہوتے ہیں، پرابلم پیدا کرتے ہیں، فنا بدماش جنوں کے بارے میں ہم لوگ سنا۔ اب کیا کچھ نیک جنوں کے بارے میں، ان کے اخلاق، آداب اور ان کے کیریکٹر، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، کیوں نہیں۔ جی بالکل۔ ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، جی۔ مثبت پہلو بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منفی پہلو بھی رکھا ہے، تو مثبت بھی رکھا ہے۔ اور میں اور آپ یقین کے ساتھ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا، ما خلقتها باطلا، عبث نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مومن نیک جنوں کے بڑے اچھے اوصاف ہیں۔ میں چند گنے چنی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ الجن میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں فرمایا، علمی استنباط ہے اور مجھے بڑا دل کو چھو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جن، قرآن مجید میں اللہ نے ان کی زبانی اِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ہم نہیں جانتے ہیں، جن کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کیا۔ دیکھنے کو تو یہ آیت صاف سی ہے۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جنہوں نے شر کو، برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اشر ارید بمن فی، فاعل نہیں بتایا انہوں نے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی چاہی گئی ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، لیکن فاعل خیر کو اللہ کو بتایا انہوں نے، خیر، نیکی کو جوڑ دیا رب العالمین سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اپنے رب کا وہ احترام کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتا دوں، سورۃ الجن میں شروع کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ توحید پرست بھی ہوتے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے قرآن مجید سنا ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی رہنمائی کرتی ہے، اور ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قرآن مجید توحید کا درس دیتا ہے، یہ جنوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، ہم انسانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اتنا ہی نہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کی تنزیہ بیان کی انہوں نے، پاکی بیان کی، بے عیب بنایا اللہ کو، کہا بے عیب شمار کیا اللہ تعالیٰ کو۔ انہوں نے کہا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب نے اپنے لیے نہ ہی کوئی بیوی بنائی ہے، نہ کوئی اولاد بنائی ہے۔ سبحان اللہ، تعالی اللہ، سبحان ربی۔ تو جو شرک ٹھہراتے ہیں، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو جانا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ اس کو سب سے اعلیٰ خوبی شمار کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مخلوق کی سب سے اعلیٰ صفت یہ ہے کہ وہ توحید کو سمجھے، توحید پرست ہے۔ جو توحید پرست ہے وہ خیر والا ہوگا۔ بالکل، کیوں نہ ہو، جنت اس کے لیے ضمانت دی جاتی، جنت کی، جہنم اس پر حرام کی جاتی ہے، اور اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ شرک نہ کرے۔ جس کے پاس توحید ہو وہ خیر کا منبع ہے، چشمہ ہے، سب چشمہ ہے۔ تیسری بات، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل دیتا ہوں میں، کہ نصیبین کے جب جن آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے قرآن سنا، تو انہوں نے ایمان لایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، تو بڑے با ادب سوال تھے ان کے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان ایمان لائے اور اس کے بعد علمی سوال کرے
کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کھانا کیا پینا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا احترام کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک قاصد آیا تھا ایک مرتبہ، اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے کر گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں. علماء کی عزت، انبیاء کی عزت اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے والا اللہ نیک ہے، اللہ کے لیے آپ کو چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، پھر انہوں نے علمی سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. اتنا ہی نہیں، وہ قرآن کی بھی عزت کرتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، غور سے سنو. اور ہم ہیں کہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں، ہمارے مسلمان آواز کرتے رہتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید موبائل میں چلتا رہتا ہے، ٹی وی پر چلتا رہتا ہے، اور ہم باتوں میں مہو ہوتے ہیں. قرآن کا ایک ادب ہے جو جنہوں نے بھرپور ادب اور احترام کا ثبوت دیا، کہا کہ قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خاموش رہو. اور اتنا ہی نہیں، اس سے عبرت حاصل کی اور اپنے قوم کو جا کر انہوں نے ڈرایا، سمجھایا. الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے جو نیک ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑے ہی اعلیٰ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. بارک اللہ فیکم شیخ، آپ نے واضح کر دیا کہ جن بھی بڑے بااخلاق ہوتے ہیں ان کے پاس بھی حسن تعامل ہوتا ہے، مومن جن ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم کو شر والے جن سے محفوظ رکھے اور مومن جنوں کے ہم کو بھی جنت داخل کریں انشاءاللہ. آمین یا رب. آمین یا ربی. ملتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.